ہمارے چیئرمین اچھا جی، یہ باتیں جو بہت عام تھیں، کل جو ہم نے عذر منصیرہ کا وزٹ کیا تھا، مختلف قانون دانوں سے ہم نے مشورہ کیا، ہمارے چیئرمین علی اصغر صاحب نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر دی. میں نہیں سمجھتا کہ میں آپ کے ساتھ مزید اس پہ روشنی ڈالوں، انہوں نے بہت تفصیلاً اس پہ گفتگو کر دی ہے. دوسری بات یہ ہے بھائیوں کہ انتہائی افسوس کا مقام ہے جو گزشتہ 5 سال کا ٹینیور گزرا ہے، اس میں ہمارے 2 تنولی بھائی نعیم سخی تنولی PK 32 سے اور نوزادہ فرید صاحب PK 33 سے ہمارے نمائندے تھے. انہوں نے 5 سال اپنا تقریباً 4.5 سال اپنا عرصہ جو ہے وہ اسمبلی میں گزارا ہے، اور ایک مرتبہ بھی ضلع تناول کے حوالے سے کوئی ریزولوشن، کوئی بیان، کوئی اپنی وہ جو سمری یا کوئی نہیں کروائی. نعیم سخی تنولی صاحب کہتے ہیں میں اپوزیشن میں تھا. بھائی تم اپوزیشن میں تو تھے، لیکن بھائی جان آپ ہمارے MPA تھے، آپ ہمارے نمائندے تھے، آپ کا کام بنتا تھا آپ اپنے پارلیمانی لیڈر کے تھرو ضلع تناول کے لیے آواز تو اٹھاتے. اور نوزادہ فرید صاحب نے اس لیے نہیں اٹھائی کہ اگی اگرور والے جو ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اگی اگرور والے آپ کو ووٹ ضرور دیتے اگر آپ تناول کے لیے آواز اٹھاتے، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ تنولی ہو، اپنی قوم کے فخر ہو، آپ کے باپ جو ہے وہ چیف آف تنولی رہا ہے، نوزادہ بڑا صاحب اپنا صلاح الدین صاحب. لیکن آپ نے ضلع کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. آپ کی پارٹی جو تھی وہ صوبہ میں گورنمنٹ میں تھی، مرکز میں گورنمنٹ میں تھی. آپ نے یہ اپنا 4 سالہ دور ضائع کیے. ہمیں انتہائی افسوس ہو رہا ہے آپ پہ. ہمیں یقین مانیں ہمیں اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ ہمارے 2 تنولی بھائی جو تھے وہ انہوں نے ضلع تناول کے لیے کوئی رول ادا نہیں کیا. یہ جو تحصیل ہے اس میں بھی ہم نے کردار ادا کیا. چند سیاسی لوگ کریڈٹ لے رہے ہیں، ہمیں ان کے کریڈٹ سے بھی کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ہم نے نہ ہی تو الیکشن لڑنے، نہ ہی ہماری سیاست ہے، نہ ہمارا کسی پارٹی کے ساتھ سیاسی ایجنڈا ہے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ اس سے ہم اس کے ایجنڈے پہ کام کریں یا وہ سسٹم کریں. دوسروں بھائیوں، جب ہم آواز اٹھاتے ہیں ضلع تناول کے لیے یا ہیڈ کوارٹر کے لیے، ہم میرٹ پہ اٹھاتے ہیں. یہ پھڑلے والے جو چند ہمارے دوست بھائی ہیں وہ ہمارے اوپر کمنٹ کر دیتے ہیں، بری باتیں بھی لکھتے ہیں. ہم مائنڈ نہیں کرتے آپ کی باتوں کو، یہ جو ہے حق کی بات ہے. اللہ کرے آپ ہمیں گالیاں دیں، آج ہمیں برا بالا کہیں، قوم کے لیے کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے. ہاں، ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جو کل ہم نے DC آفس گئے تھے، ادھر ہم مشورہ کیا ہے، ادھر اسٹینو اقبال صاحب سے کنفرم کیا. انہوں نے ہمارے چیئرمین صاحب کو پہلے مبارکباد دی کہ آپ کی جو سٹرگل تھی، آپ جہاں پر دفاتر کے چکر لگا رہے تھے، مبارک ہو آپ کی تحصیل جو ہے وہ بن چکی ہے. لیکن ہم نے کنفرم کیا کہ بھائی ہم نے تمام جو ڈاکومنٹ تھے، جو چیزیں آپ نے ہم سے مانگی تھیں، وہ تحصیل کا جو بجٹ تھا وہ مانگا تھا، وہ سب آپ کو علی اصغر صاحب نے اور ہمارے دوسرے ساتھیوں نے لا کر دیے. تو یہ کس طرح ہو گیا کہ آپ نے ہمیں یقین دہانی کروائی تھی اور پیپر ورک بھی ہمیں دکھایا تھا کہ سب کچھ ہم بورڈ آف ریونیو میں بھیج رہے ہیں، وہ ادھر جو ڈاکومنٹس ہیں تو اس میں تحصیل لکھا ہوا تھا، ہیڈ کوارٹر جو ہے وہ لسا نواب لکھا ہوا تھا. تو بعد میں یہ کس طرح پھڑلا ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو آپ یہاں سے لسا نواب لکھ کے بھیجا تھا، آگے ہمیں نہیں پتہ بورڈ آف ریونیو سے کس نے چینج کیا یا جو وزیر اعلیٰ صاحب کی سوابدید انہوں نے کر دی ہے. تو اس سے یہ ہمارا جو موقف تھا پہلے دن سے ہی کہ اس میں سیاستدانوں نے خرد برد کی اور لسا نواب کو اس کے حق سے محروم کیے. اس کے لیے بھی ہم جو جائز آئینی اور قانونی جدوجہد ہے وہ جاری رکھیں گے. اس پہ میں نے روشنی ڈال دی ہے، علی اصغر صاحب نے بڑی تفصیل سے ڈال دی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس شخص کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. یہ باہر سے اپنے یہ ضلع تناول کاز کے لیے آئے تھے، تو ہمیں جو تحصیل دی ہے وہ عمران خان صاحب نے دی تھی ان کی سٹیزن پورٹل پہ جو انہوں نے رابطہ کیا تھا اس کے بعد، اور 14 مہینے پہلے کا انہوں نے ابھی لیٹر بھی آپ کو دکھا دی ہے. اس میں کسی سیاسی کا کوئی کریڈٹ بھی نہیں ہے. اگر وہ زبردستی کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اتنی سب حقائق جان کر بھی، اور آپ لوگ اگر میرے بھائیوں تنول کے رہنے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میرے دوستوں، تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ ان کو کریڈٹ دے دیں، لیکن ایک انصاف کے تقاضے کو ضرور دیکھیں کہ اس شخص کی بھی ضلع کے لیے کتنی بڑی جدوجہد ہے. یہ تو ہوگی ہیڈ کوارٹر کی ایشو. اچھا، میں دوبارہ ان پہ آنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کوئی کردار ہمارے نمائندوں نے بھی ادا نہیں کیا. آپ کے پاس یہ ابھی الیکشن آ رہا ہے نا، تو یہ آپ کے پاس ووٹ مانگنے کے لیے ضرور آئیں گے. تو آپ نے ان دونوں نمائندوں کو جو جیتے ہوئے ہیں سابقہ دور لگایا، ان کو جو ہے ضلع کے بارے میں یاددہانی کروانی ہے کہ آپ نے ضلع کے لیے آواز کم از کم نہیں اٹھائی. تو ایک کو تو گونگا بہرا لوگوں نے کہہ دیے، اور دوسرا بھی یہ دونوں گونگے اور بہرے ہیں. ان کو نہ عوام کی آواز دی ہے جہاں سے یہ منتخب ہوتے ہیں، اور ان عوام کے حقوق کی یہ ترجمانی بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ان کے کوئی موٹو ہے، نہ ہی ان کا کوئی مشن ہے. یہ صرف اپنے اقتدار کو دوام دینا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ایسے لوگوں کو قوم بھی کبھی معاف نہیں کرے گی. اس بات کا فیصلہ میں آپ پہ چھوڑ دوں دوستوں. تو اس کے ساتھ ہی آج ہماری یہ پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے. ہم سے کوئی بات اس طرح کی ہو گئی ہو جو آپ کو مطلب ناگوار گزری ہو، ہم معذرت چاہتے ہیں. یہ تلخ حقائق ہیں، تو آپ ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹس میں، تو انشاءاللہ ہم آپ کو جواب بھی دیں گے، ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے.
تو اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری پریس کانفرنس ختم ہوتی ہے. ہم میڈیا میں ان رہیں گے اپنے مرکزی دفتر سے, اور آپ کو وقتاً فوقتاً اپنی جو بھی ہماری مطلب موومنٹ ہوگی اس سے آگاہ کریں گے, کیونکہ ہم آپ کے ساتھ قوم کے ساتھ کھل کے کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی سیاستدان کے یا کسی چیز پہ ہمارا کوئی انحصار نہیں. ہمارا انحصار اپنے حقوق کے خلاف جو ہم جنگ لڑ رہے ہیں آئین اور قانون کے تحت, اس میں, اور آپ لوگوں کی مدد اور دعاؤں کے. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. والسلام.